اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم حاضرین و ناظرین، حضرات و خواتین، آج 5ویں تراویح کا خلاصہ یعنی چھٹے پارے کے آغاز سے سورہ انعام کے اختتام تک کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ آغاز میں مسلمانوں کو ایک نہایت بلند درجے کی اخلاقی تعلیم دی گئی۔ منافق، یہودی اور بت پرست سب کے سب اس وقت ہر ممکن طریقے سے اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے اور اس کی پیروی قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم ڈھانے اور انہیں پریشان کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس پر مسلمانوں کے اندر نفرت اور غصے کے جذبات کا پیدا ہونا فطری امر تھا۔ اس موقع پر فرمایا گیا کہ بدگوئی پر زبان کھولنا تمہارے خدا کے نزدیک کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تم مظلوم ہو، اور اگر مظلوم ظالم کے خلاف آواز اٹھائے تو اسے اس کا حق پہنچتا ہے، لیکن پھر بھی افضل یہی ہے کہ خفیہ ہو یا علانیہ ہر حال میں بھلائی کیے جاؤ اور برائیوں سے درگزر کرو، کیونکہ تم کو اپنے اخلاق میں خدا کے اخلاق سے قریب تر ہونا چاہیے۔ جس خدا کا قرب تم چاہتے ہو اس کی شان یہ ہے کہ وہ نہایت حلیم اور بردبار ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ کافر ہونے میں وہ لوگ جو نہ خدا کو مانتے ہیں نہ اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور وہ جو خدا کو مانتے ہیں اور رسولوں کو نہیں مانتے، اور وہ جو بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض رسولوں کا انکار کرتے ہیں، یہ سب یکساں ہیں۔ ان میں سے کسی کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کے لیے خدا کے ہاں کسی عمل پر کسی اجر کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جو لوگ خدا کو اپنا واحد معبود اور مالک تسلیم کرے اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی پیروی کرے تو صرف وہی اپنے اعمال پر اجر کے مستحق ہیں۔ جس درجے کا عمل صالح وہ کریں گے اسی درجے کا اجر وہ اللہ کے پاس پائیں گے۔ پھر مدینے کے یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب عجیب مطالبات کرتے تھے۔ اللہ نے یہاں یہودیوں کے جرائم کی ایک مختصر فہرست گنائی اور یہ فرمایا کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے بڑے مجرمانہ مطالبات کر چکے ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا ہمیں خدا کو علانیہ دکھائیے، اسی سرکشی کی وجہ سے ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، سبت کے یعنی ہفتے کے قانون کو توڑا، عہد شکنی کی، سود خوری کی، لوگوں کا مال ناحق کھایا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، بہت سارے پیغمبروں کو قتل کیا، حضرت مریم پر سخت بہتان باندھا، اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسی ابن مریم کو سولی دی، قتل کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ حضرت عیسیٰ کا معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا اور حضرت عیسیٰ اوپر اللہ کی طرف اٹھا لیے گئے۔ اللہ نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا تمام پیغمبروں کو بھیجنے اور آسمانی کتابوں کے نازل کرنے کی ایک ہی غرض تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نوع انسانی پر اتمام حجت کرنا چاہتا تھا تاکہ آخری عدالت میں کوئی گمراہ مجرم یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہم ناواقف تھے اور ہم نے حقیقت حال سے آگاہ کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ اہل کتاب خصوصاً عیسائیوں کو دین میں غلو سے منع کیا گیا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر زیادتیاں کی، نصارہ نے حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں ان کی محبت اور عقیدت میں غلو کیا، تو ان دونوں کو اس غلو سے منع کیا گیا۔ پھر سورت کے اخیر میں سگے بھائیوں اور اللہتی بھائیوں کے
وراثت کے کچھ احکام بیان کیے گئے، اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ قرآن مجید روشن دلیل کے طور پر، واضح روشن دلیل کے طور پر تمہیں عطا کیا گیا ہے، لہذا جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ کے آغاز میں آپسی عہد و پیمان کو، یعنی جو بھی عہد و پیمان بندوں نے آپس میں کیے ہیں یا خدا سے کیے ہیں، ان سارے عہد و پیمان کو پورا کریں، اور پھر جو بھی حدود اور بندشیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں اس کی پابندی کریں، شاعر اللہ کا احترام کریں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، گناہ اور ظلم و زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں کی ایک لمبی فہرست بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مردار، خون اور وہ جانور جو کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یا وہ جو چوٹ کھا کر مرا ہو، یا اوپر سے گر کر مرا ہو، یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا ٹھوکر کھا کر مرا ہو، یا پھر کسی درندے نے اس کو پھاڑ کھایا ہو، اللہ ہے کہ تم نے اس کو زندہ پایا اور اس کو ذبح کر لیا ہو۔ تو یہ سارے جانور، اور اسی طریقے سے وہ جو کسی کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، یہ سارے جانور تمہارے لیے حرام ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور عذر دین کے اسلام سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ پھر اہل کتاب کے کھانے اور ان کی بیویوں سے نکاح کرنے کی اہل ایمان کو اجازت دی گئی۔ سفروں میں پانی اگر نہ ملے تو ضرورتاً وضو اور غسل کرنے کی اجازت دی گئی۔ اور پھر چونکہ اس مرحلے میں مسلمان حکمران بن رہے تھے، اقتدار پر پہنچ رہے تھے، تو بار بار انہیں تلقین کی گئی کہ تمہیں حق کے گواہ بن کر زندگی گزارنا چاہیے، کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں راہ عدل سے، اعتدال کی راہ سے، حق و انصاف کے راستے سے ہٹانے نہ پائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے اس زعم کی تردید کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ وحباہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کا جھوٹا زعم ہے، ان سے پوچھو کہ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب اور سزا کیوں دیتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کی جو زیادتیاں تھیں اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ فلسطین میں جو جابر ظالم قوم تھی ان سے ٹکر لینے، ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے جہاد کرنے کا جب ان کو حکم دیا گیا تو انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، پھر جب تم غالب ہو جاؤ تو ہم پھر وہاں داخل ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ صرف میں اپنے آپ پر قابو رکھتا ہوں اور میرے بھائی پر مجھے قابو ہے، اس ظالم قوم پر مجھے کوئی قابو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لہذا ان کو اس صحرا میں 40 سال تک بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر جب وہ تباہ ہو گئے، یعنی جب ان کو موت آ گئی اور ان کی نئی نسلیں صحرا میں پل کر جمع ہوئی، تو پھر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو فتح کیا۔ پھر یہاں حابل اور قابل کا واقعہ بھی اللہ نے ذکر کیا۔ قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابل کی قربانی قبول ہو گئی، تو لہذا قابل کو حابل سے حسد پیدا ہو گیا تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس واقعے کا تذکرہ یہ گویا بنی نوع انسان کا سب سے پہلا قتل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے اس کے بعد قتل ہوں گے اس کا ایک گناہ کا ایک حصہ، وزر کا ایک حصہ وہ قابل کو پہنچے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے قتل کو حرام قرار دیا، کہا کہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کو کسی نے زندہ چھوڑا گیا پوری انسانیت کو اس نے زندہ چھوڑا۔ پھر جو زمین میں فتنہ اور فساد کرے ان کی سزا بتائی گئی، جو چوری کرے خواہ مرد ہو کہ عورت اس کی سزا اس میں متعین کی گئی، اور بہت سارے
احکام بھی اللہ تعالیٰ نے جو تورات انجیل میں نازل کیے تھے اس کا ذکر یہاں پر کیا۔ پھر بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ پھر بتایا کہ یہود و نصارہ کو، اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آگے بتایا اہل ایمان سے خطاب کر کے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے، تم مرتد ہو جاؤ، اللہ کے دین سے پھر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ تم سے بہتر لوگوں کو لائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، جو مؤمنوں کے لیے انتہائی نرم شفیق، انتہائی نرم خو شفیق ہمدرد ہوں گے، اور کفار کے لیے ایمان کی پختگی کے لحاظ سے، سیرت و کردار کی مضبوطی کے لحاظ سے، اصولوں پر قائم رہنے کے لحاظ سے وہ انتہائی سخت ہوں گے۔ وہ موم کی ناک نہیں ہوں گے کہ جیسا چاہے ان کو موڑ لے، وہ نرم چارہ نہیں ہوں گے کہ جیسا چاہے ان کو نگل جائے، بلکہ وہ اپنے اصولوں پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے والے ہوں گے، راہ خدا میں اپنی جانیں لڑانے والے ہوں گے، جد و جہد کرنے والے ہوں گے، اور اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا دوست ہے، اہل ایمان بھی ایسے لوگوں کے دوست ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی پارٹی کے لوگ ہیں جو غالب ہو کر رہیں گے۔ پھر کہا کہ جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑائیں ان کو اور کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ پھر یہودیوں کی بہت ساری خرابیوں اور غلطیوں پر کی نشاندہی کی گئی، اس پر ان کی گرفت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند ہیں، اللہ تعالیٰ بخیل ہے، الیاذ باللہ۔ اللہ نے کہا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، بخیل تو یہ لوگ ہیں، ان کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان پر ان کے اس سخت قول کی وجہ سے۔ پھر کہا کہ یہ لوگ اگر تورات اور انجیل پر عمل درآمد کرتے تو زمین اپنے خزانے انگلتی، آسمان اپنے برکتیں نازل کرتا، یہ اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ سب لوگ ایسے نہیں ہیں، ان میں سے معتدل لوگ بھی ہیں، لیکن اکثر ان میں کے فاسق ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے، وہ خطاب اللہ کے رسول سے ہے، پوری امت اس کی مخاطب ہے، کہا گیا بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ تعالیٰ نے جو بھی حق اور ہدایت آپ پر اتارا ہے اس کی تبلیغ کیجیے، لوگوں تک اس کو پہنچائیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ نے ابلاغ رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور پھر لوگوں سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو یہاں دعات کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ دعوت کی راہ میں جو اندیشے اور خدشات آتے ہیں ان سب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اسے آگے بڑھنا چاہیے۔ پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہم السلام کے سلسلے میں جو غلط عقیدے انہوں نے گھڑے تھے، حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو خدا کا درجہ انہوں نے دے دیا تھا، یا مادر خدا انہوں نے کہا تھا حضرت مریم کو، حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ جو انہوں نے کہا تھا، الہ جو انہوں نے کہا تھا، یا پھر تثلیث کا جو عقیدہ انہوں نے گڑھا تھا، ان سارے عقائد کی تردید کی گئی۔ اور پھر نصارہ کی ستائش اس میں کی گئی کہ تمہارے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں میں نصارہ ہیں، تمہارے لیے سخت پہلو اختیار کرنے میں، سخت موقف تمہارے خلاف اختیار کرنے میں یہود اور مشرکین ہیں۔ نسبتاً ان کے نصارہ تمہارے لیے نرم گوشہ رکھنے والے، اس لیے کہ اس میں خدا ترس علماء ہیں، ان کی تربیت کی وجہ سے ان کے دلوں میں نرمی اور گداس پایا جاتا ہے۔ اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو روتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم گواہی دینے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، ہماری گواہی کو قبول فرما لے۔ ان کے اس بہترین قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ابدی جنتوں میں داخل کرے گا۔ پھر یمین یعنی قسم کھانے، کوئی شخص قسم کھائے اور اس کو توڑ دے تو اس کا کفارہ بیان کیا گیا۔ شراب اور جوے کی حرمت کا ذکر کیا گیا، قطعی طور پر شراب کو یہاں حرام کر دیا گیا، اور اس کو رجس من عمل الشیطان کہا کہ شیطان کا وہ گند عمل،
اور کہا کہ اس سے اجتناب کرو، بچو، اس لیے کہ یہ تمہارے تعلقات کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں، تمہارے درمیان عداوت اور بغض کو پیدا کرنے والی ہیں، اللہ کی راہ سے تم کو دور کرنے والے، دین سے تم کو دور کرنے والے، اللہ سے، اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل کرنے والے، لہذا ان گندی چیزوں سے تمہیں اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر معاملات میں شہادت کا حکم دیا گیا، یعنی گواہ بنانے کا حکم دیا گیا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ پاکیزہ چیزیں اور گندی چیزیں دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ گندی چیزوں کی کثرت خواہ تمہیں کتنا ہی تمہارے آنکھوں کو خیرہ کرے، تمہارے دلوں کو لبھائے، بہرحال گندی چیز گندی ہے، پاک چیز اگر سے تھوڑی ہو وہ پاک ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر لایعنی سوالات کرنے سے منع کیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، یعنی یہ دیکھنے کے بجائے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا غلطی کر رہا ہے، فلاں کیا گناہ میں مبتلا، کس گناہ میں مبتلا ہے، انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھ سے کیا قصور ہو رہے ہیں، مجھ سے کیا لغزشیں ہو رہے ہیں، تب اس کی اصلاح ہوگی۔ اور پھر معاملات کو طے کرتے ہوئے گواہ بنانے کا حکم دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر کیا گیا، اور ان کے عقید الوہیت کی تردید کی گئی، اور ایک لمبا مکالمہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میری بندگی چھوڑ کر تمہیں اور تمہارے ماں کو معبود بنا لیں؟ تو حضرت عیسیٰ اس کی تردید کہیں گے، اے اللہ تو پاک ہے، تو جانتا ہے میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، میں نے ان کو حکم اسی بات کا دیا کہ وہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میرے اور تمہارے رب کی بندگی تم اختیار کرو، اور تو گواہ ہے اس بات کا، اور میرے بعد کیا کچھ انہوں نے کر لیا ہے یہ تو بہتر جانتا ہے، اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو غفور رحیم ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ آج سچوں کو ان کی سچائی کام دے گی، اور میں ان کو ایسے ابدی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گی۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے قبض قدرت میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔